سیدہ فاطمہ اگر اہل البیت میں سے ہیں تو سیدہ خدیجہ کیا اہل البیت سے خارج ہے جو ان کی ماں ہے؟ بتائیں. نہیں وہ کہتے ہیں معصومیت والا عقیدہ نہیں وہ میں بعد میں آؤں گا، پہلے اہل بیت پہ آ جائیں نا. معصومیت والا عقیدہ تو قرآن سے ثابت کرنا پڑے گا، تو بڑے لیول کا عقیدہ ہے نا. نہیں وہ رجت سے ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، نہیں رجت پاک سے وہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں اس میں نہیں شامل. اچھا یہ اگر پاک والا ہے وہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر احد کے اوپر بھی آیات نازل کی ہیں کہ ہم نے بارش نازل کی تاکہ تم سے گندگی دور کر دیں. صحابہ کرام کو کہا 313 تھے وہ بھی پاک نے قرآن شیطان کا رڈس تم سے دور کر دیں. یہ غزوہ بدر کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کہ عقیدہ ہے ڈیوائن اور پھر آگے پورے کے پورے معاملات. ٹھیک ہے، وہ میں ادھر آ رہا ہوں. مولا علی کی حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگلے وقتوں میں اللہ نے مریم کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی تھی اور اس میری امت میں خدیجہ کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے، ایون اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سیدہ خدیجہ کے مرتبے کو حضرت فاطمہ سے بڑا مانتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن و حسین ہے، بالکل ہے، لیکن میں حضرت علی کے مرتبے کو ان سے افضل مانتا ہوں. ابن ماجہ میں حدیث بھی حاکم میں بھی کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے اور ان کی والدہ ان سے بھی بہتر ہے اور وہ اہل البیت بھی ہے. سیدہ خدیجہ کس شیعہ کی جرت ہے سیدہ خدیجہ کو کہ اہل البیت سے فارغ ہے؟ وہ مانتے ہیں اہل البیت ان کو؟ اہل البیت مانتے ہیں لیکن بس ٹھیک ہے نا، بس کام ختم ہو گیا. بنو ہاشم سے تو نہیں ہے سیدہ خدیجہ. ہاں کوئی نہ کوئی انجینئر صاحب طور پر چک کیسا باندھے لینا. ہاں پھر جان ہی نکلتی ہے اس عقیدے دی. بس اسی حضرت عائشہ تو ڈسکس ہی نہیں کرنا. بیویاں تے آؤ گے سیدہ خدیجہ اس چادر تے تھلے نہیں سن جو حدیث قصہ ہے. ہاں سیدہ خدیجہ اگر اہل بیت ثابت ہے نا ان کے نزدیک، جبکہ وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس اور بنو ہاشم میں نہیں آتی ہیں. حضور کی بیوی ہونے کی وجہ سے آل البیت ہے نا، تو بس باقی بیویاں بھی آل البیت ہو گئی، بات ختم ہو گئی. اصول ایک کھڑا کرنا ہوگا نا. ہاں یہ پکی ہے جناب، اللہ فضل پکا ہے، بلکہ پکی نہیں پکا. یہ اگلا ورژن آ گیا جی، جس طرح خطرناک کا اگلا ورژن تھا خطرے ناک. ولی میں جو لاسٹ کویسچن کا آپ نے آنسر دیا تھا نا، اس میں ایک اور گزارش میں ذہن میں آ گئی ہے. وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا، جو ترجمہ ہے نا، اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے. اچھا اگر اپنا حق سمجھتے تھے، ایک منٹ سرکار ایک منٹ، اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا. جب اس نے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں. اور مجھے مانو حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں. ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا. دکھائے نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے. اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا، رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا، وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں، عمر بن خطاب موجود ہے. اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے، تو تم یہیں رہو. اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے، لیکن اگر تم مارے گئے تو پھر پیچھے عرب کا شرادہ بکھر جائے گا. وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں.